السلام علیکم لسنرز، ناول عشق کی طلب بہت ہی بولڈ ناول آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، تو چلتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ سن گلاسز ہٹاتے پوچھا، سر اندر۔ اس کے سامنے کھڑا تھا، دل چاہا کہ اس بندے کا منہ توڑ دے، چیئر پر جھکا، کیا وجہ تھی اس حرکت کی، اشتعال دباتے پوچھا۔ منہ سے پھوٹو گے اس کی دھاڑ سے وہ فوری سرمائیگی کی کیفیت میں بولا، مجھے بس اس نے پیسے دیے تھے نیوز بریک کرنے کے، اس کے علاوہ میرا کوئی لنک نہیں ہے۔ سر لڑکھڑاتی آواز میں کہا، اچھا تو تجھے کوئی بھی پیسے دے گا تو کسی کے بارے میں بھی کچھ بکواس کر دے گا۔ مجھے معاف، شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنے۔ اس نے اس کی بکواس کی تھی کہ مجھے نہیں اندازہ تھا، پلیز مجھے معافی کی غلطی ملتی ہے، گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ گن نکالی تھی، کیا چاہتے ہو میں وہ کروں گا، پلیز خدا کے لیے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، جا کر کنفیس کرو کہ یہ تو نے دباؤ میں کیا، تیری فیملی کی وجہ سے، تیری ان کی وجہ سے میرے عطاب سے بچا ہے تو، اور یاد رہے کہ میری نظر تجھ پر ہے۔ ہر پل اپنا نمبر بند کرنے کی یا روح پوش ہونے کی کوشش بھی ناممکنات میں سے ہے۔ اگر اس حرامی نے تجھ سے کانٹیکٹ کیا تو پہلے مجھے انفارم کرو گے، ڈھونڈ تو میں اسے نکال ہی لوں گا، چاہے زمین کے کسی بھی کونے میں چھپ کر کیوں نہ بیٹھا ہو۔ سوچ کی واضح لکیریں تھیں، چل نکل اب۔ 7 بجے تک تیرے سارے گھر کی ڈیکوریشن کر دی تھی۔ مہندی چونکہ لان میں تھی تو پورا لان وائٹ اور بلو اور ریڈ روزی سے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ لان میں ہی بڑا سا سٹیج تھا جس پر جدید سٹائل کا صوفہ تھا۔ سٹیج کی بیک سائڈ پر پیلے اور سرخ پھولوں کی لڑیوں کی خوبصورت سی سجاوٹ تھی، اور سائڈ پر سٹیج کے کناروں کو موم بتیوں سے روشن کیا تھا۔ ڈیفرنٹ کینڈل، شیشے کے گول چھوٹے باؤلز لٹکے تھے۔ اس میں وجدان کے رشتہ دار اور پھپھو اور دوسرے احمد کے دور کے رشتہ دار تھے۔ وہ تو روم میں بند تھی، نہ وہ باہر آئی تھی۔ پارلر والی گھر آئی تھی، وانیہ تم تیار ہو جاؤ کیونکہ طاہا کی فیملی نے ادھر ہی مہندی لانی تھی۔ جی مما، وہ جان بوجھ کر اپنا ڈریس اٹھاتے لمس کے روم میں لے گئی تھی تاکہ اس کا موڈ بھی بحال ہو۔ وہ اسے اپنے روم میں آتا دیکھ حیران ہوئی تھی۔ میرے روم میں کھچے بیٹھ گئی۔ وانیہ نے دیکھا وہ نکھری سی تھی، شاید شاور لے کر آئی تھی، اور اس کے گیلے بالوں سے اندازہ لگایا وہ کچھ نہیں بولی۔ تم کتنی بے مروت ہو لمس، میری اکلوتی دوست نے مجھے شادی پر نہیں بلایا۔ عزا کی دروازے سے ہی داخل ہوتے چیختی آواز سے حیران اور حیرت سے دیکھا، کیا ہوا ہے اسے، کیوں ایسے دیکھ رہی ہو؟ وہ تیار بھی ہوئی تھی، گولڈن شرارے پر پنک لانگ شرٹ، اورنج دوپٹے میں مہندی کی مناسبت سے ٹیکا جھمکیاں پہنے، بال کھولے کیے تھے، اور حیران تھی سب اتنا نارمل۔ تب تک تو دوبارہ پارلر والی لڑکیاں اندر آ چکی تھیں۔ وانیہ کو تیار کیا، وہ بیڈ پر بیٹھی غور سے بس کسی نکتے کو سوچ رہی تھی۔ سب کچھ بھول جاؤ، بس ایک برا خواب سمجھو، کتنا برا لگے گا، آج تمہاری بہن کی مہندی ہے اور تم ایسے رہو گی۔ میری بیٹی تو بہت بہادر ہے نا، اچھا سا تیار ہونا ہے، مما کی بات مانو گی نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حامی بھر چکی تھی۔ کچھ وقت پہلے کے صدف کے الفاظ دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ اٹھی، وارڈروب کھولی اور سمپل ترین وائٹ ڈریس نکالا، کپڑے واش روم میں لے کر گئی۔ اتنا سادہ کیوں، یہ پہلا جملہ عزا نے ادا کیا تھا۔ وائٹ بروشے کی بے گلے والی گھٹنوں تک پھول آتی سلیو، کریب کی نازک سی شرٹ جو بالکل سادہ تھی، اور وائٹ ہی کیپری تھی۔ جو کچھ چیزوں میں انسان بے بس ہوتا ہے، آج اندازہ ہو رہا ہے۔ آپ نے مہندی نہیں لگوانی؟ وانیہ کی مہندی لگاتی لڑکی نے کہا، جس کا اشارہ اس کے فل سلیوز پر تھا۔ نہیں، اس کے جواب پر وہ حیران تھی۔ وانیہ تیار تھی، ڈیزائنر گرین شیشوں والی کرتی، ملٹی شیڈڈ لہنگا جس پر اورنج گرین کمبینیشن کا دوپٹہ تھا، جس کے کناروں پر ٹسلز لگے ہوئے تھے، بالوں فرینچ نوٹ بنائے ہوئے، چوڑیاں اور پھولوں کی جویلری پہنے، نیچرل میک اپ اور پنک کلر کی لپسٹک لگائے۔ بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ وہ پاس آئی، تم نے لہنگا کیوں نہیں پہنا؟ وانیہ کے ماتھے پر بال آئے، پلیز میرا دل نہیں ہے۔ اس بات سے ابھی تک انجان تھی کہ وہ اسے بھی رخصت کرنے کا ارادہ کیے ہیں۔ لمس، تم اس طرح کر کے تکلیف دے رہی ہو ہمیں، آئی مس یو۔ آپی بات اگنور کرتے وہ گلے ملی، بات کیوں بدل رہی ہو؟ کیونکہ میرا دل مر چکا ہے، مجھے مجبور مت کرے پلیز۔ وہ روتے بولی، کچھ نہیں، کچھ ایک تھپڑ ماروں گی اور تمہیں اگر دوبارہ یہ بکواس کی تو ہٹ جاؤ پیچھے۔ اور اس کی باتوں سے یار ہائے
ہائی اور کیا ٹھیک ہے ناراض ہو جائے مجھ سے، میں اسی قابل ہوں، اور ہو بھی کیا سکتا ہے، آپ بھی ناراض ہو جائے مجھ سے، آنسوں میں شدت لائے کہا۔ اور ادھر دیکھو، اس کا رخ سامنے کیا۔ میرا بیبی کیوں اپنا دماغ خراب کر رہی ہو؟ اچھا میں نہیں ناراض تم سے، اور تم سے زیادہ ہمیں تمہارا خیال ہے، آئندہ کوئی بھی ایسی بات نہیں سوچو گی، وعدہ کرو۔ وعدہ چپ رہنے پر دوبارہ اسبات میں سر ہلایا۔ مہندی کا رسم کے لیے طاہا کی فیملی آ چکی تھی۔ مراد فی الحال مہمانوں کو ریسیو کرتے وجدان کی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ وہ نیوی بلو کرتے پر مہندی کی مناسبت سے گولڈن پٹکا لیے ہینڈسم لگ رہا تھا، اور نفاست سے بنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، جاذب نظر لگ رہا تھا۔ وجدان کچھ ٹائم پہلے آیا تھا، اپنی مہندی کرنے سے اس نے منع کر دیا تھا، اب طاہا کی فیملی سے مل رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سکن مردانہ شال لیے تھا، تھوڑی سی بڑی شیو، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، دائیں ہاتھ پر کلائی میں بلیک ڈائل والی رسٹ واچ پہنے، فی الحال وہ کوئی وڈیر لگ رہا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے وہ سب سے مل رہا تھا۔ نوٹ پیڈ پر سوچ رہی تھی، اور یہ سادہ ڈریس کیسے پیارا لگ سکتا ہے مہندی پر، لٹرلی یہ رنگ آپ کے لیے بنا ہے۔ وہ مسکراتے اس کی تعریفوں کی پل باندھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ آپ کی گردن پر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اپنا کام کرو۔ آنسو ضبط کیے حیرانی سے دیکھا جسے وہ دوپٹے سے کور کر چکی تھی، لمس کے براؤن بالوں کو سٹریٹ کیے ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سادگی میں بس ہاتھوں میں سرخ گلاب اور موتی کے گجرے پہنے تھی۔ نہیں مجھے نہیں لگانا، مانگ ٹیکا ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اچھا لگے گا میم، ٹرائی تو کرے۔ زبردستی بڑا سا وائٹ اور سرخ موتیوں والا ٹیکا اس کی ماں کی زینت بنایا جسے اس نے بے دردی سے ہٹایا۔ سنا نہیں، مجھے نہیں لگانا۔ حالی جھمکے پہناتے ہلکا سا ہائی لائٹر کاٹج دیا تھا، اور بس لائنر سے لبریز تھی، اور اس کے چہرے کا زخم کافی حد تک فاؤنڈیشن میں چھپ چکا تھا۔ بلیک حصہ سفید پیروں پر اڑیستے ڈیفرنٹ رنگوں میں ملا جگہ سرخ سفید دوپٹہ درست کیا وہ بیٹھی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا، شاید اس کے انتظار میں تھا۔ وہ نہیں آئے گی، دل نے دہائی دی تھی۔ مراد بے دل سا ہوا تھا۔ وانیا ہاں وہاں بلائے گی۔ اسے کچھ ٹائم بعد دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکیوں کے جھرمٹ میں وانیا کو طاہا کے ساتھ سٹیج پر لا کر بٹھایا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ اسے نظر نہیں آ رہی تھی، جو اس کا چین سکون سب کچھ تھی۔ منتظر نگاہیں پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ وجدان کی بے چینی اس ماحول میں اب بڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا، جیسے وہ خود اچھے سے کور کر چکا تھا۔ صدف آپ کی بہو کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، مراد کی ماں نے پوچھا تھا۔ وہ اسے کیسے بھول گئی؟ میں لے کر آتی ہوں، یہی ہوگی بات۔ کور کی کتنا سمجھایا تھا، پر وہ لڑکی، اس لڑکی کو تو سمجھ میں نہیں آتا ایک بار کی بات کا۔ میوزک کی آواز کانوں میں پڑتے ہی مزید دل چاہا روئے کہ کیا کسی کو میری پرواہ ہے؟ وہ کمرے میں بند تھی، شکوہ کس سے تھا؟ خود سے بھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رونا کیوں آ رہا ہے جسے ضبط کرنے کے چکروں میں وہ سر کے بال مٹھی میں جکڑ چکی تھی؟ نہیں، یہ کمی اس کی تھی، اس کی کمی تھی، اور وہ سب سے زیادہ محسوس کر رہی تھی، پر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لمس چلو باہر، سب پوچھ رہے ہیں بیٹا، اس کا ہاتھ پکڑا نہیں جانا مم، مجھے ہاتھ چھڑوایا، بحث نہیں، چلو۔ آنکھیں دکھائی تھی، اور ایک دم سے وہ ہڑبڑا گئی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ یار آپ پیاری کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ مسکراتی آنکھوں سے تعریف کر رہا تھا۔ طاہا کے عجیب سے سوال اسے شبہات میں ڈال رہے تھے۔ ہاتھ چھوڑے، دبا سا سامنے دیکھتا اور اس کے ہاتھ کی گرفت میں لیے تھا۔ بالکل نہیں، مضبوطی کی طاہا، ہم پبلک پلیس میں ہیں۔ وہ گھبرائی سی بولی، یار صبر کے پیمانے لبریز ہو رہے ہیں، میں بھی سوچ رہا ہوں آپ تو آج ہی اتنی پیاری لگ رہی ہیں، تو پھر رخصتی آج ہی کر لیتے ہیں۔ سامنے دیکھتے سرگوشی کی، میں اٹھ رہی ہوں یہاں سے، آپ کی بےتابیاں لال پڑتے کہا۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو، پروانی کام ہے تم سے؟ مراد سٹیج پر آتے ہی اس کی سائڈ پر بیٹھتے بولا۔ جی مراد بھائی۔ اپنی جھنی مٹاتے طاہا کو گھوری سے نوازتے ہاتھ چھڑوایا۔ پلیز اسے کال کرو کسے؟ وہ حیرت سے گویا ہوئی مرجم کو، یار مجھے مزہ نہیں آ رہا، میں اتنا تیار ہو کر آیا تھا۔ وہ بےتاب سا لگا تھا، اور تو دال پوری کالی ہے۔ وہ اپنی دلہن ہونے کا لحاظ کرتے آہستہ مگر ہنستے ہوئے بولی تھی، ابھی تو نہیں ہے، پر آئے گی ضرور کالی ہو جائے گی۔ اچھا میں کرتی ہوں۔ وہ اسے بھولی تھی، اور فون دیں، اس سے فون مانگا۔ اپنے سے کرو، میرے سے کبھی نہیں آئے گی۔ اچھا میرا یہاں نہیں ہے، طاہا آپ دیں اپنا۔ اس کی طرف چہرہ موڑتے ہوئے کہا، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ مانی خیز لہجہ وانیا کا دل چاہ رہا تھا منظر سے غائب ہو جائے۔ چلو جی، یہ اتنی پیاری بہن آپ جیسے جن کو گفٹ تو کر رہے ہیں نا؟ مراد نے بیزاری سے لقمہ دیا۔ میں تمہیں جن لگتا ہوں؟ طاہا نے مصنوعی غصہ دکھایا، اور نہیں تو کون سا باز آنے والا تھا۔ بس پلیز طاہا، آپ بہت ہینڈسم ہیں۔ مراد بھائی ایویں ہی مذاق کر رہے تھے۔
آپ بس کریں، تنگ کر رہے ہیں، آپ فون دیں، لڑائی کی جڑ ختم کی۔ اور واہ واہ کیا کہنے، تم تو ابھی شوہر کی۔ بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ورنہ میں نے مرجم کو کال نہیں کرنی۔ واریہ نے شرم ہٹاتے بات کاٹتے ہی، ایک عین تھی پھر شین تھا، کچھ آگ تھی کچھ راکھ تھی، ایک دشت تھا ایک بحر تھا، صحرا بھی تھا اور پیاس تھی، پھر ایک ہلا بے انت سا، ایک بند گلی سا راستہ، ویرانیاں تنہائیاں، پھر کاپ تھا، پھر سارا منظر راکھ تھا، سب خاک تھا، بس عشق تھا بس عشق تھا۔ وہ سامنے تھی سفید لباس میں، روح میں اترتے سکون کی طرح کوئی پری ہی تو لگ رہی تھی جو شاید اس کے دل کی دنیا میں قبضہ کر چکی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل کی شریانوں میں صرف 1% خون ہے، باقی 99% تمہارا قبضہ ہے۔ لب خود ہی مسکرائے تھے۔ باہر آتے کچھ لوگوں سے ملتے وہ قدرے ایک سائڈ پر مہندی کے شیشے کے چھوٹے چھوٹے سینڈز، گلیٹر اور گلابوں کی پتیوں میں موم بتیوں کے جلتے بجتے آگ کے علاوے دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمیلی سی خوش مزاج لڑکی بیزار سی تھی۔ لمس وجدان بھائی کہاں ہے؟ ایزا کی بات پوری سنے بغیر سرد سے اس نے ارد گرد دیکھا۔ میری بات سنے بغیر؟ او مائی گاڈ، ان کے نام سے تمہارا یہ حال ہوتا ہے؟ اس کے چہرے کی سرخی دیکھتے اسے چھیڑا نہیں، جی نہیں۔ یہ اس دن کا پہلا لمحہ تھا جب وہ تھوڑا سا مسکرائی تھی، پر پھر مسکراہٹ سمٹ سی گئی تھی۔ چلو نہ اسٹیج پر چلیں۔ وانیہ اپی آپ کے پاس اس کا ہاتھ کھینچا۔ میرا دل نہیں چاہا تم جاؤ۔ کنی کترائی۔ وہاں وجدان اور طہا کے کزنوں کا کافی رش تھا۔ لمس زندگی پلیز مجھے نہیں بتاؤ، خدا کے لیے اکیلا چھوڑ دو مجھے، اس کا لیکچر نہیں سننا تھا۔ ایزا کندھے اچکاتی چلی گئی اور وہیں اپنے مشغلے میں مصروف۔ آئی مس یو ماما، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کیوں چھوڑ گئی مجھے روتے ہوئے؟ وہ خود شکوے کر رہی تھی۔ صدف بزی تھی، وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسی لمحے یک دم دھڑکن تھمی تھی اور پھر اتنی تیز ہوئی تھی کہ ابھی اگر قابو نہ ہوئی تو اس کی دھڑکنوں کا شور سن لے گا۔ اس کی خوشبو کے حصار نے اسے جکڑا تھا۔ وہ کہاں تھی سمجھ نہیں آئی، پر خود اس کی گہری نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ آج نگاہوں سے جکڑنے کا ارادہ رکھتی ہو مسز وجدان؟ اس کے جملے پر دھڑکن رک سی گئی تھی اور ایک دم ہڑبڑا گئی۔ تھوڑا خیال کرو، عشق میں جادو حرام ہے میری جان۔ کان پر سلگتی سانسیں اور اس کی سرگوشی اب خود کے قریب ترین محسوس ہوئی اور اس کا حصار اپنے وجود پر لپٹا سا محسوس ہوا۔ آپ پاس ہو کر آپ تو پھر کا کہا ہو مما، مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ وجد آنسوں کی آمیزش میں بولنا چاہا۔ شش، تمہاری دھڑکنوں میں، سانسوں میں، ہر جگہ ہوں میں، غور تو کرو۔ لمس کوئی سادگی میں کیسے کسی کو دیوانہ بنا سکتا ہے؟ تم پوری جادوگرنی ہوگا۔ گردن سے بال ہٹاتے محسوس ہوئے تھے۔ بتاؤ۔ اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن کو لمس کیا تھا۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کر چکی تھی۔ چھوتے کہا، مٹھی اتنی زور سے بند کی تھی کہ ناخن اپنی بے داغ ہتھیلی میں کھبو ڈالے تھے۔ جانے کتنی ہی دیر بند ہوئی آنکھوں میں اس کی محبت بھرے لمس محسوس کیے تھے۔ چہرے پر آئی آوارہ لٹ پیچھے کی تھی اور بے ساختہ وہ پلٹی تھی، پر وہ نہیں تھا۔ وہ بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ اب آنسو بھی آئے تھے۔ وہ سب اس کا خیال تھا، وہ پاس نہیں تھا۔ یہ تلخ حقیقت تھی۔ وہ چاہیے تھا کہ پاس، پر وہ کیوں نہیں تھا؟ حالانکہ اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر پھر بھی اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ گولڈن نیٹ کی شارٹ کام والی شرٹ پر میرون سا دوپٹہ اوڑھے تھی، سیدھے بال سائیڈ مانگ نکال کر لاپرواہ چھوڑے، ایک ہاتھ میں چند سٹون والی چوڑیاں تھی اور بس کانوں میں جھمکے تھے۔ میک اپ سے بس لپسٹک ڈارک میرون شیڈ کی تھی۔ دو پٹی سٹیپ والی ہیل میں دراز قد مزید اسے سب سے زیادہ نمایاں کر رہا تھا۔ گلاسز لگائے وہ گرینی کے ساتھ داخل ہوئی۔ وانیہ کے بہت زیادہ اصرار پر گرینی کو بھی ساتھ لیے وہ اس کے پیچھے ہوئے آئی تھی اور وہ ایک دم سے ڈرائیور کے ساتھ ہی آئی تھی۔ لک ڈیسنٹ۔ پہلا لفظ اسے دیکھتے ادا ہوا تھا۔ مراد کی نظر پڑی تھی اور پھر پلٹنا بھول چکی تھی۔ کیسی ہیں گرینی؟ وہ پاس جاتے خوشی ہلاکی سے بولا۔ نظر تو بھٹک کر اس پر جا رکی تھی اور جو نامحسوس انداز میں دوپٹے سے لڑ رہی تھی۔ چلیں میں آپ کو لے چلوں؟ گرینی کا ہاتھ پکڑتے کہا، میں لے جاؤں گی۔ مرجم نے اس کا بڑا ہاتھ نظر انداز کرتے اس کی اوقات بتائی۔ خود کو تو سنبھال لو۔ پاس سے گزرتے اس کی بڑبڑاہٹ پر آنکھ برساتی نظروں سے دیکھا طہا کی نے وہ جو اس کے ساتھ لپٹا تھا۔ طہا کو دیکھ کر ایک دم وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ فیملی نے اس کی مہندی کر لی تھی، مہندی کی رسم کرو اب تم دونوں جا کر۔ صدف نے وجدان سے کہا۔ کیسی ہیں آپ؟ ثانیہ مراد کی ماں گرینی سے ملتے ہی خوش دلی سے پوچھا، جبکہ مرجم کو وہ ساتھ ساتھ سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ اللہ، بیٹے سے زیادہ خطرناک تو اس مراد کی ماں کی نظریں ہیں۔ وہ کوفت میں مبتلا تھی۔ آنٹی اینڈ گرینی ایکسکیوز می، وہاں چیئر سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا۔
وہ دونوں کو ایکسکیوز کر کے شرما گئی. لگتا ہے انہوں نے اپنے تئیں حساب لگایا ہے، جبکہ گرینی نے اس بات پر جھرجھری لی.